الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مکروہ بھی ہے۔ حضرات گرامی، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم قدم بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تیز و تند ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ مختصر یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا اور پوری انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری گڑھے پر پہنچ چکی تھی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے مختصراً عرب کے کچھ حالات بیان کروں۔ چنانچہ واقعہ ہے، مؤرخ نے لکھا ہے، عرب کی ایک معصوم لڑکی جمیلہ کا دردناک واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہتا ہے کہ میں طویل مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، اگر میرے ساتھ لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچ کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنے طویل مدت کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند ماہ کے بعد نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی، ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ ماں کی ممتا نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ درگور کر دے، مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ لڑکی کی ماں چیپڑن کی کشمکش میں پڑ گئی۔ آخر اس نے ایک روز یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں بچی کو زندہ درگور نہ کروں گی اور شوہر کے آنے سے پہلے اس بچی کو کسی دوسری جگہ بھیج دوں گی۔ چنانچہ کچھ سال کے بعد، 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک آ گیا۔ پہلے تو فون کا زمانہ تھا نہیں کہ پہلے سے خبر کر دیتا، تو شوہر اچانک آ گیا، دیکھا کہ اس کے آنگن میں ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کھیل رہی۔ شوہر نے پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر نے کہا وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہوگا جس کے گھر یہ چاند جیسی بچی پیدا ہوئی ہے اور کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، جی چاہتا ہے کہ دن بھر اس کی صورتیں دیکھتا رہوں، جی چاہتا ہے کہ دن بھر ان کی باتیں سنتا رہوں۔ چنانچہ جب بیوی نے دیکھا کہ شوہر کے دل میں اس لڑکی کی محبت سما گئی ہے اور وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے، تو بیوی نے ہمت کر کے کہا کہ یہ چاند جیسی لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ سنگ دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا، اور فوراً ہی قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اس بچی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ چنانچہ بے رحم اور سنگ دل باپ فوراً کدال کندھے پر لیتا ہے اور اپنی لخت جگر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بے رحم اور سنگ دل باپ کے کپڑوں پر جو گرد لگ جاتی تھی، یہ معصوم لڑکی اپنے ننھے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کرتی جاتی، اس گرد کو صاف کرتی جاتی اور معلوم کرتی ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے
رہے ہیں، آگ کے طرح کیوں کود رہے ہیں؟ بے رحم اور سنگ دل باپ کہتا ہے کہ تجھے اس میں دفن کروں گا۔ بے رحم باپ کہتا ہے تجھے اس میں دفن کروں گا۔ بیٹی معصوم جمیلہ کہتی ہے ابا جان آپ مجھے دفن کیوں کریں گے؟ میرا قصور کیا ہے؟ بے رحم اور سنگ دل باپ کہتا ہے تیرا قصور یہ ہے کہ تو دنیا میں کیوں آئی؟ تیرا قصور یہ ہے کہ تو دنیا میں کیوں آئی؟ وہ معصوم جمیلہ، معصوم لڑکی کہتی ہے ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں زندگی بھر آپ کو تکلیف نہیں دوں گی، میں زندگی بھر مزدوری کر کے بھیک مانگ کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گی مگر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی، اور میں زندگی بھر کنواری رہوں گی مگر کسی کو آپ کا داماد نہ بناؤں گی، مگر ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں۔ مگر سنگ دل اور بے رحم باپ کے دل پر اس معصوم بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار بے رحم اور سنگ دل باپ نے اس معصوم لڑکی جمیلہ کو گڑھے میں ڈھکیل کر مٹی سے بھر دیا۔ دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی اس معصوم بچی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا۔ ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا۔ اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، بغاوت کا جھنڈا بلند کیا اور پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو، لوگ انہیں پتھر مارتے رہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بھلاتی رہی ہو، لوگ ان کے ساتھ اور ان کے حمایتوں کے ساتھ ظلم و جور کے وہ پہاڑ توڑتے رہے جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے، مورخ کا قلم رک جاتا ہے۔ خدا کی پناہ کبھی اس مقدس ذات کے اوپر پورے کرکٹ کے ٹوکرے پھینکے جاتے ہیں، کبھی اس چاند سے زیادہ حسین چہرہ اور مبارک جسم کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ظلم کی انتہا۔ اور وہی کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے امن اور سلامتی کی جگہ ہے، اور جب کبھی خدا کا سب سے زیادہ پاک پوتر اور پیارا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سامنے مکہ میں سجدہ کرتا ہے تو گردن میں کپڑا ڈال کر کبھی کھینچا جاتا ہے جس سے آنکھیں باہر آنے لگتی ہے۔ میرے دوستو، کبھی اونٹ کے بوجھ ان کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، کبھی اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے جو بے خوف اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوتا ہے۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ظلم صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقے سے ستایا جاتا تھا۔ مکہ کی وہ تندور کی طرف تپنے والی زمین اور دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی تھی۔ کبھی ان غلامان مصطفیٰ کو ننگا لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے اور کبھی انگاروں پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، کبھی ان کو دھوئیں میں بند کر دیا جاتا تھا، کبھی اونٹ اور گائے کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر انہیں پھینک دیا جاتا تھا۔ ان سب کے باوجود ان کی زبان سے یہی کلمات نکلتے تھے کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا چاقو جلا دے دیں۔ میرے دوستو، وہ کم وقت ابو جہل ہمیشہ وہ تیرا ظلم ہمیشہ یاد رہے گا، کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ نہ تاریخ تجھے بخش سکتی ہے، نہ آسمان تجھے معاف کر سکتا ہے، نہ زمین تجھے بخش سکتی ہے کہ تو نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے نازک حصے پر نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت ہے۔ ان کم بختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا برابر 3 برس تک مقابلہ کر رکھا تھا اور آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ ان ایمان والوں تک پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ پہنچ جائے۔ ان ایمان والوں کی معصوم بچوں کی بلبلاہٹ کو سن کر راتوں کو یہ لوگ بلبلاتے رہے۔ پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے، پہاڑ یقیناً ٹوٹ جاتے، زمین یقیناً پھٹ جاتی،
مگر ان ایمان والوں کی معصوم بچوں کی بلبلاہٹ کو سن کر ان کے دل ایک لمحے کے لیے بھی نرم نہیں ہوتے تھے، ان کے دل ایک لمحے کے لیے بھی نہ پسیجتے تھے۔ یہ داستان ہے ان مظلوم و مغلوب اور اہل ایمان کی جو ظلم پر ظلم سہتے رہے، مگر پھر بھی ان کے لیے آدھی رات میں اٹھ کر دعائیں کرتے رہے اور ان کی کامیابی کے لیے رات دن تڑپتے رہے۔ محترم سامعین کرام، اطاعت کے جواب میں شفقت اور عقیدت کے جواب میں محبت تو سب کر لیا کرتے ہیں، مگر عداوت کے جواب میں شفقت یہ خصوصیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس تاریخ کی بات میں ایک مثال نہیں بلکہ تفسیر و حدیث، سیرت و تاریخ کی کتابوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ آئیے کتب سیرت کے اوراق کھولتے ہیں۔ رحمت للعالمین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیاں تک کھانی شروع کر دی۔ ابو جہل کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، جو ہر وقت ایذا رسانی میں پیش رکھتا تھا، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے میں آگے رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد، آپ رحمتوں اور محبت کا درس دیتے ہیں، آج آپ کی قوم ہلاک و برباد ہو رہی ہے، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کے اخلاق ان لوگوں کے ساتھ جو جانی دشمن تھے، ظالم تھے، جو ہمیشہ دین کو مٹانے میں آگے رہتے تھے، جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اور آپ کو ختم کرنے میں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو بارش ہو گئی۔ یہ ہیں آپ کے اخلاق اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمیشہ اطاعت کے جواب میں، عقیدت کے جواب میں، دشمنی کے جواب میں، عداوت کے جواب میں شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتا رہا۔ میرے دوستو، فتح مکہ کے موقع پر تو رحم و کرم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ خطبے کے بعد آپ نے مجمع کی طرف ایک نظر کی تو تمام کفار مکہ، تمام جباران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صف میں بیٹھے تھے۔ ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جن کی زبانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھی، وہ بھی تھے جن کے قید سنان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل برسایا کرتی تھی، وہ لوگ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور اس مجمع میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جگر کو چبایا تھا اور گلے کو نکال کر کے اس کا ہار بنایا تھا، کان کاٹے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اے لوگوں، تمہیں اپنی ماضی پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تمہارے قصوروں کو میں معاف کرنے آیا ہوں، تمہارے غلطیوں کو معاف کرنے آیا ہوں۔ جاؤ ابو جہل کے رضاکاروں سے کہہ دو کہ آمنہ کا لال تمہیں قتال کی بھٹی میں جھونکنے نہیں آیا۔ الیوم یوم المرحم، عبداللہ کا یتیم آج تمہیں یتیم بنانے کے لیے نہیں آیا۔ جاؤ جا کر کے اعلان کر دو، الیوم یوم المرحم، آج رحم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ جاؤ مکہ کی بہنوں سے کہہ دو کہ تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، تمہارے سینوں سے کپڑے نہیں چھینی جائے گی۔ جاؤ مکہ کی ماں سے کہہ دو کہ تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، اور جاؤ مکہ کے بچوں سے کہہ دو کہ تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا۔ یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمیشہ گالیوں کے جواب میں دعائیں کرتے رہے اور پھر بھی ان کے لیے آدھی رات اٹھ کر دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تبارک و تعالی
تعالی ہم سبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔